الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، live like Ali, die like Hussein۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان امام، اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر کہ جو مسلسل میں جمعرات سے پڑھ رہا آپ کی خدمت میں، اور سب کے ذہنوں میں یہ نقش کل حجر کی طرح ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، لیکن وہی گزارش کہ یہ نعرہ جو ہے صرف ایک عادت کے تحت لینا نہیں ہے۔ بار بار کہہ رہا میری آج آخری مجلس ہے سلسلے کی کہ اپنے گھروں میں لگائیں، گھروں میں لگائیں، دروازوں پہ لگائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ آگے اور پیچھے ہر ڈور پہ لگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک فکر آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے۔ کتنا بھی انسان الجھا ہوا ہے، کتنا بھی انسان پریشان ہو، لیکن ایک دفعہ جب پڑھے گا تو کچھ لمحوں کے لیے تو رکے گا، کچھ لمحوں کے لیے تو سوچے گا۔ تو ایک اویئرنس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لیو لائک علی، کہ کبھی نہ کبھی تو بیٹا پوچھے گا نا، کبھی تو بیٹی پوچھے گی، کبھی تو بچے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کیسے گزارنا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، یہ ضروری ہے، ہر دروازے پہ رہے، ہر وقت اس فکر کے ساتھ۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم بالکل غفلت میں بیٹھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ آج کا زمانہ ہر لمحہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، زمانہ بڑا تیز ہے، وقت تیزی سے گزر جا رہا، تو اس دور میں ایک فکر پیدا ہو کہ مولا کی زندگی پہ ہماری زندگی چل رہا ہے، مولا کی زندگی، یہ سوچ کے ساتھ انسان کو بڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ آپ ہماری زندگی میں آ جائے اور بچوں کی فکر پیدا ہو جائے، بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مولا علی کی لائف پہ، تو ہوگا کیا، پھر وہی لائف ہوگی جو امام بھی چاہتا ہے۔ یہ بھی سوچیں کہ اگر آج بچہ نہیں سوچ رہا تو کل تو سوچے گا نا۔ مسلسل اگر آپ ریمائنڈ کر رہے ہو اس کو کہ دیکھو علی کی زندگی پہ چل، پوچھے گا کہ زندگی کیا ہے، پوچھے گا مولا کی لائف کیا ہے، تو آپ کو بھی ایک موقع ملے گا اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ یہ لائف ہے۔ جتنے معصوم بچے نا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئے گی۔ آج وہ معصوم ہے، کل ان کو فکر پیدا ہوگی، کل وہ پوچھیں گے، اور اسی طرح ڈائی لائک حسین، یہ سیکریفائس کے جذبے کو بچوں کے ڈالیں۔ علماء کی زندگی میں نے یوں ہی نہیں پڑھی کہ علماء کی زندگی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا۔ کل آپ نے کئی واقعات سنے علامہ ہلی کے بچوں کا، ان کا کہ کیا حال تھا، کیسا انہوں نے تیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں کرا، انہوں نے محنت کی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں اپنے گھر کی جو ماحول ہے اس کو میں نے بالکل صحیح کر کے رکھا ہے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے گھر بالکل پروٹیکٹڈ ہے، یاد رکھیں شکاگو کیا، دنیا میں کسی کا گھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ کسی کا، اگر کوئی غفلت میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرا گھر تو بہت اچھا ہے، گھر میں عزا خانہ ہے، گھر میں نماز ہو رہی ہے، گھر میں پوری عبادت، نہیں، گھر تو ہے ہی نہیں آپ کی جو پروٹیکٹڈ، ایک گھر نہیں ہے دنیا میں۔ ہم کیا پروٹیکشن دے سکتے ہیں؟ نبی نوح سے زیادہ کسی نے دیا ہوگا؟ وہ تو معصوم ہے نا، نبی ہے، عصمت ہے، اولی العزم پیغمبر ہے۔ کیا نبی کا گھر پروٹیکٹڈ نہیں تھا؟ 200% پروٹیکٹڈ تھا۔ خدا نہ خواستہ نبی کے بارے میں سوچنا کفر ہے کہ انہوں نے پروٹیکشن نہیں دیا تھا اپنے گھر میں، لازم تھا، ٹوٹل پروٹیکشن تھا وہاں پہ، بالکل سیف تھا گھر۔ نبی جب باہر تبلیغ کر رہا تھا تو نبی گھر میں بھی کر رہا تھا۔
یہ ضروری ہے یہ سوچنا. یہ ان کے بارے میں شک کرنا گناہ ہے کہ نبی نے اپنی تبلیغ میں کوتاہی کی. نو، عصمت ہے، معصومیت ہے. پہلا اولی العزم پیغمبر ہے نوح، پہلا اولی العزم پیغمبر. اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ پہلا وہ انسان ہے کہ جس کی دعا اللہ نے قبول کر کے اتنا بڑا عذاب بھیجا. کسی نبی کے اوپر نہیں آیا تھا نوح سے پہلے. تو اتنا پروٹیکٹڈ ان کا گھر تھا. کیا ہوا؟ سمپل پکار کے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. نبی غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے. آواز آئی لیسا من اہلک نوح. ٹھیک ہے بیٹا ہے لیکن اب تمہارے اہل سے نہیں ہے. تو جب نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو ہم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے؟ اسی لیے کہہ رہا لیو لائک علی. لگاؤ سٹیکرز گھروں میں، پرنٹڈ نہیں ہے تو لکھ کے لگاؤ. یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی فائدہ ہے. اور آج کا زمانہ ایسا کہ بے انتہا ضروری چیز ہے. اس لیے اور جب گھر میں داخل ہوں گے تو اس وقت ذہن میں ہوگا، جب باہر آئیں گے تو اس وقت. دیکھیے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی اگر ذہن میں آ گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. ایک دفعہ ذہن میں آ گیا کہ میرے مولا کی زندگی میں چلنا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم کیا سمجھ رہے، ہمارا انویسٹمنٹ کیا، ہم کتنی غفلت میں، علماء نے کیسے زندگی گزاری. اور پھر یہ ذہن میں رہے گا، معصوم کی زندگی کی یہ باتیں ذہن میں رہیں گے تو پھر انسان علماء کی بھی عزت کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں یوتھ سے بول رہا جو باہر بھی میری آواز سن رہے، کہ اپنے علماء کی، اپنے مرجع کے بارے میں معلوم کرو. اور صرف بیٹھ کے صرف مرجع کے اوپر نہیں، بلکہ کوئی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ، کوئی کوشچن تمہارے ذہن میں ریز ہو رہا، کہیں ڈاؤٹ ہے، عادت ڈالے مرجع سے بات کرنے کی. آپ سمجھے میری بات؟ کیوں عادت ڈالو؟ کیسے ڈالو؟ پہلے بہت مشکل تھا، پہلے پاسبل ہی نہیں تھا اپنے مرجع سے بات کرنا. جائیں گے تو بات کریں گے. آج آپ کے پاس بالکل انٹرنیٹ ہے، آپ جائیں agashistani.com پہ جائیں، آغا خامنہئی کے پاس جائیں، جس کی تقلید میں. یہ عادت ڈالو مرجع کی، ان سے بات کرنے کی. اپنے پرابلمز کو خود سالو مت کرو، تھرو مرجع سالو کرو. تو پھر کنفرم رہے گا کہ میں جو کر رہا صحیح کر رہا. اپنی مرضی سے اسلام مت سمجھو، یا اپنی مرضی سے اپنے پرابلمز کو حل مت کرو. مرجع سے ملنا، مرجع سے بات کرنا، مرجع سے کانٹیکٹ میں رہنا، یہ بہترین طریقہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا. ہم بیٹھ کے خود پرابلمز کو سالو کر رہے، ہم بیٹھ کے خود فقہ کو سالو کر رہے، ہم کر ہی نہیں سکتے سالو. اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے توضیح پڑھنے کا. کس کے پاس ٹائم ہے؟ توضیح تو سب کے گھروں میں. اگر توضیح نہیں ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کی تقلید میں اس کی توضیح گھر میں نہ. ہماری کمیونٹی میں، میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا، کہ کمیونٹی میں عادت نہیں ہے توضیح پڑھنے کی. جبکہ یہ اتنا امپورٹنٹ، آپ کا بیسک ہے اسلام. تقلید بیسک چیز ہے، اصول میں تقلید نہیں ہے. تقلید اصول میں نہیں ہوتی، تقلید فروع میں ہوتی. اور فروع آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف کو فروع کہہ رہے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تولا، تبرع، جہاد، یہ ڈے ٹو ڈے لائف ہے. یہ سب چیزوں میں تقلید ہے. اس کے بعد ہر چیز کا جتنے آپ کے مسئلے ہیں. اب ایک نیا ایشو آیا، یہ آپ کے شہر میں نہیں آیا، میں بتا دے رہا، صرف میں بھی ہیوسٹن سے آ رہا ہوں. ایک نیا ایشو وہاں پھیلا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھا سکتے، کسی بھی ہاتھ کا نہیں کھا، انلیس وہ محب اہل بیت ہو. دشمن اہل بیت کے ہاتھ کا آپ گوشت نہیں کھا سکتے. رمضان سے اب تک چل رہا وہاں پہ، لوگ نیاز نہیں کھا رہے. آپ یقین کریں میری بات پہ، آپ معلوم کر لینا. میں وہ مولانا کی بات نام نہیں لے رہا ممبر سے، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا. میں یہ بول رہا کہ وہاں پہ یہ ایشو چلا ہوا ہے. اگر کوئی ناصبی دشمن اہل بیت، وہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ دشمن اہل بیت کوئی ہے تو اس کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھا سکتے. وہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا، ویری کلیئر. دشمن اہل بیت اگر کوئی ہے تو اس کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھا سکتے. دو وہ مسلمان ہیں اور ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو حالت یہ ہو گئی کہ ڈویژن آیا،
لوگ کنفیوز ہیں. حالت یہ کہ خود جا کے ذبح کر کے کھا رہے ہیں. اس طرح کا کنفیوژن چل رہا. بات ہمارے پاس آئی, میں نے ممبر سے یہی جملہ کہا کہ کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں آج کے دور میں. آپ سیدھا جیسی کوئی کنفیوژن ہے مرجع کو کانٹیکٹ کرو. مرجع بولتا ہے کھاؤ تو کھاؤ, نہیں بولتا مت کھاؤ. خود ڈیسائیڈ کیسے کر رہے ہو کہ ان کا کھا سکتے ان کا کھا سکتے. اور فتویٰ جو ہے سوائے مرجع کے کوئی نہیں دے سکتا. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. فتویٰ کوئی کسی کو رائٹ ہی نہیں ہے دینے کی. یہ کہنا کہ یہ گوشت نہیں کھا سکتے, یہ گوشت نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, کوئی کسی کو رائٹ ہی نہیں دنیا میں سوائے مرجع کے. ہم جس کی تقلید میں سمپل, جس کی تقلید میں اس کی تقلید میں جاؤ, اس سے پوچھو, وہ بولے گا کہ کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. وہاں پہ نو سوال مت کرو کہ یہ کھائیں یا مرجع بول رہا کہ نہیں کھا. اور اسلام کا بیسک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی زبان کی نوک سے بھی بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ منافقین جو تھے وہ رسول کے زمانے میں تھے, نہیں تھے؟ صحیح جو منافق تھے نا, ہیپوکریٹس. میں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا بابا, سورہ منافقون 2012 میں نہیں آیا. قرآن آ جایا, سورہ منافقون آ جایا. سورہ منافقون رسول اللہ کے سامنے آیا. جو رسول کی محفل میں بیٹھتے تھے وہ منافق تھے, اور ایسے ایسے تھے چنے ہوئے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. فیکٹ ہے نا. تو منافقین تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے, ورنہ تو رسول محفل سے اٹھا دیتے. اگر نجس ہیں تو محفل سے اٹھا دیتے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی زبان کی نوک سے بھی بولتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کی جان مال سب اللہ کی پناہ میں ہے. اور آج کتنے منافقین ہیں. آج تو علی ولی اللہ بول کے بھی منافقین میں کی فہرست میں آ گئے, اس لیے کہ اپنی روٹی چلانے کے لیے تو بولنا ہی بولنا ہے علی ولی اللہ. آج تو کتنے مولا کے, اس لیے کہ آج سب سے زیادہ ہمارے کمیونٹی میں گھس کے آ گئے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. 1000 واقعات آپ کے پاس نہیں. امریکہ تو بہت پروٹیکٹڈ ہے, باہر تو اور پرابلمس ہے کہ کتنا یہ وہابیزم ہمارے پاس بھی آیا کہ علم کو مت چومو, تعزیے سے مت مانگو, یہ مت کرو, علم مت بٹھاؤ. 1000 چیزیں ہیں انڈیا میں, انڈیا کے بڑے شہروں میں کتنے کمپلیکیشنز ہیں. تو بہرحال میری وہ ٹاپک نہیں. تو کوئی پرابلم آیا آپ کے پاس, آپ مرجع کو کانٹیکٹ کریں, عادت ڈالیں مرجع. اور آج کل تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں پورے مرجع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فون مولا کہتے ہیں آخری زمانے میں تم دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلو گے. 1400 سال پہلے جب علی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں پوری دنیا ہوگی, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہتے مولا اتنی بڑی دنیا ہاتھ میں کیسے آ جائے گی. آج دیکھیں آپ, جو چاہے کر لیں اپنے ہاتھ سے. تو آج کل تو مرجع آپ کے ہاتھ میں ہے, فوراً بھیجے میسج اور وہاں سے معلوم کر لیں. کتنا سمپل ہے. کبھی کوئی مسئلے کو حل مت کرو گناہ میں. اس لیے اور ایک بات بولوں یہاں روک کے, کہ جو بیٹھ کے ہم ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں نا, وہ تو انتہا زیادہ ڈینجرس ہے. اگر میں نے کچھ کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے, مثال کے طور پہ یہ جائز ہے, اگر میں نے کہہ دیا اور اس پہ اس نے عمل کر لیا, تو میں تو گیا. جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا جواب مجھے دینا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھو, شیعہ وہ ہوگا, ایماندار وہ ہوگا جو کبھی کسی مسئلوں کو خود حل نہیں کرے گا انلیس آپ کو پوری نالج نہ ہو. پوری نالج ہو تو بولو. کبھی بھی یہ فتووں کے چکر میں جائیں مت, یہ گناہ عظیم میں انسان پڑ جائے. جو آپ کا مرجع بولتا ہے, جو آپ کا عالم بولتا ہے, شریعت بہت آسان ہے. ہماری شریعت ایزی شریعت ہے, اور اتنا آسان ہمارا مرجع کہہ رہا ہے کہ تم تقلید کرو, ہر چیز سے تم پناہ میں آ جاؤ گے. ہماری ساری عبادتیں کی قبولیت ہے. تو اس چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا ہے کہ خود فتوے دو, خود وہ کرو. مرجع سے بات کرنے کی عادت ڈالے, انسان کی نالج بھی بڑھے گی اور اسلام صحیح اسلام گھر میں داخل ہو جائے گا. چل بات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ضروری تھا کچھ بریفنگ کرنا. علامہ ہلی کا ذکر ہوا کل کہ صحیح معنی میں
کہ جنہوں نے کام کیا. دو ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے شیعت کے لیے، شیخ توسی کا کل میں نے ذکر کیا، شیخ توسی کے بعد دو ایسی پرسنالٹیز ہیں پورے ہمارے مرجعوں میں کہ جنہوں نے شیعت کے لیے ایران میں سب سے زیادہ کام کیا. موقع کے کرکی نام بھی نہیں سنا ہم نے کبھی. آپ یہ دوستو، یہ ایسا احسان ہے شیعت کے اوپر اس بندے کا. 7ویں اور 8ویں صدی، 7th اور 8th صدی، پلیز غور سے سنیں، یہ عجیب پرسنالٹی ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر انسان کو وہ ہوتا ہے کہ یار کیا اس نے ڈیڈیکیشن تھا ان کے پاس، کیا جذبہ تھا کہ اپنی لائف کو کس طرح انہوں نے سرو کیا تھا مولا علی اور امام حسن کے اوپر. موقع کے کرکی لیبنان کے اس حصے کے، آج صبح کی مجلس میں میں نے یا کل کی مجلس میں کہا تھا، مشغر جو ایریا ہے لیبنان کا، ساؤتھ لیبنان کا جو ایریا مشغر کہ جہاں کے یہ تھے. آپ کو پتہ ہے 5th سینچری تک یا 6th سینچری تک پوری دنیا میں، مسلم ورلڈ میں مولا کی شان میں گستاخی ختم ہو گئی تھی. انہیں بنی عباس جب آئے 150 سال کے بعد، اس کے بعد سے عرب میں مولا کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی تھی جو بنی امیہ کر رہے تھے. لیکن ایران ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ 400 سال تک ہوتی رہی. پورا ملک دشمن اہل بیت کا تھا ایران. تو اس وہاں پہ جب صفوی حکومت آئی وہاں کی، تو وہاں پہ یہ موقع کرکی لیبنان سے بلایا گیا تھا ان کو، مشغر سے. اس بندے نے اور علامہ ہلی نے جو کام کیا ایران میں، آج جو 95% شیعت ہے، یہ اس بندے کا کام ہے، اس دونوں بندوں کا کام. کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں کہ کیا ڈیڈیکیشن ہے ان کی زندگی میں. لیو لائک علی کا مقصد کیا؟ دیکھیں لیو لائک علی میں یہ تبلیغ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ مولا علی کی پوری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگ اللہ کو ایک مانے، لوگ رسول کو مانے. اسلام کو امپوز کرنا صرف مولا کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا. مولا کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جنگ لڑے. مولا تو چاہتے نہیں تھے کبھی جنگ ہو، کبھی مولا نہیں چاہتے تھے جنگ. اسلام کی بیسک چیز ہی نہیں ہے جنگ. اسلام کی بیسک چیز ہے کہ پیس. اسلام کی بیسک چیز ہے کہ پروپوگیشن. یہ بیسک چیز ہے اسلام کا. رسول کبھی تلوار کے ذریعے یا مولا علی کبھی تلوار کے ذریعے اسلام کو پروپوگیٹ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کے ذریعے سے کیا، کیریکٹر کے ذریعے سے کیا. آج جو اسلام بچا ہوا ہے وہ کردار آل محمد کی وجہ سے بچا ہوا ہے، جنگ تلوار کی طرف سے نہیں. تو مولا کی بیسک چیز تھی، مولا کی جو سب سے فیورٹ چیز تھی وہ تبلیغ اسلام تھی. اور لیو لائک علی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں صرف یہ سوچ کے یہ بیٹھنا نہیں ہے کہ میں دیندار ہوں، میری فیملی دیندار ہے. نو، فیملی میں بھی اگر ہو جائے صحیح تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں میں نے خود سنا. اس لیے کہ دوستو دیندار اگر فیملی کو نہیں بناؤ گے، ریلیجس فیملی کو نہیں بناؤ گے، امپوز نہیں کرو گے اسلام گھر میں، تو حالت یہ ہوگی کہ جو آج ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے پرابلمز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. آپ انصاف سے بتائیے آپ لوگ اتنے عرصے سے اس ملک میں ہیں، کتنے پرابلمز کم ہوئے یا کتنے پرابلمز بڑھے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ آج اس کی ہم کو فکر ہے؟ ہم کبھی سوچ رہے وہ بات؟ ہم بول رہے یار آج کا دن گزر جائے اچھا تو بس اللہ کا شکر ہے. نو، یہ فکر نہیں ہونا. یہ دن گزر گیا، یہ سال آرام سے گزر گیا دین کے ساتھ تو بس. نو، آگے کا کون دیکھنے والا ہے؟ آگے کے جنریشن کا کیا ہونے والا ہے؟ ہماری نسل کا آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ بولیں گے کہ ہم تھوڑی اس کے ذمہ دار. آف کورس ذمہ دار ہیں. آپ آگے کے 200 ایئرس کے بعد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آج کے ذمہ دار ہیں آپ. اگر آج دین بچا لیا، آج دین ہے گھر میں، تو کل خود بخود صحیح ہوگا. آپ سمجھ رہے میں کیا کر؟ اگر آج میری اولاد صحیح ہے، دیکھیے وہ 1% ہے کہ دیندار ماحول کے بعد بھی انسان بگڑ رہا ہے. وہ 1%، 2%، 3%، 4% ہوگا. 3-4% کی مثال نہیں ہوتی، کم چیز کی مثال نہیں ہوتی، مثال زیادہ کی ہوتی. تو اگر آج ہم اپنی اولاد کو، آج ہم اپنے گھر کو، آج اگر ہم نے پروٹیکشن نہیں دیا، آج وہ لیو لائک علی کے مقصد کو ہم دنیا میں نہیں امپوز کرتے، اپنے گھر میں نہیں کرتے. آپ سب سے پہلے معاشرے کو مت دیکھو، شکاگو کو میں پورے مومنین کو مت دیکھو، اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کرو. سراؤنڈنگز کو صحیح کرو. اپنے گھر کی جو دیواریں ہیں نا، اس کو توڑنے سے بچ جاؤ.
اس سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. ہر انسان یہ فکر کے ساتھ مجلس سے باہر جائے اور یہ سوچ کے آج کی رات گزارے, اس کے بعد پلان کرے کہ میرے گھر کی سراؤنڈنگ صحیح ہو جائے. آپ یقین کرو, ایک آدمی سوچے گا, 2 سوچے گا, 3 سوچے گا, 4 سوچے گا, پھر آپ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان خود اپنے آپ کو بچانے لگے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا عابد بالگرامی نہیں بول رہا, قرآن بول رہا, اللہ بول رہا کہ اپنے سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. تم کو معاشرے کو سر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں افسوس سے کہہ رہا, میری آخری مجلس میں کیا کروں, وقت کم تھا. جو حالات ہے اس وقت, عام بات کر رہا میں, کتنے گھر ٹوٹ گئے جو لاسٹ ایئر آباد ہوئے تھے. دل جلتا ہے. آپ تک بات نہیں آتی, ہم تک آتی بات. ٹوٹ جاتا دل کہ یہ کیا ہے. ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داری ہے یہ. I'm very straight. میں بہت اوپن ہو کے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ صرف شکاگو مجھے نہیں سن رہا, مجھے پتا ہے کہاں کہاں آوازیں جا رہی ہیں میری. یہ ہماری ذمہ داری کہ بتائیں مومنین کو اسلام کیا ہے. کتنے گھر ٹوٹ گئے دوستو, کتنے گھر آباد ہوئے تھے لاسٹ ایئر اور آج ٹوٹ گئے. کیا ریزن ہے؟ ایک گھر ٹوٹ رہا, ہم کو فکر ہو رہی. شہر میں اگر کوئی گھر ٹوٹا تو دوسرے مومن کو درد ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے. ہم کو کیا, ہم کو تو یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ایک بات بولوں, ویسٹ میں, اب تو انڈیا پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں بھی آ گئی, سیلفشنس کو ختم کرو جو اسلام کی بیسک چیز ہے. لیو لائک علی ہوگی تو کبھی سیلفشنس نہیں آئے گی. شیعہ سیلفش نہیں ہوتا. حکم کیا ہے؟ ذمہ دار ایک جملے کا حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ شکاگو میں رہتے, انڈیا پاکستان کے کسی گاؤں میں اگر کوئی مومن کو تکلیف ہے تو آپ کو بھی تکلیف یا ہو. ایک مومن کو تکلیف ہے تو دوسرے مومن کو بھی تکلیف ہو کہ یار وہ میرا مومن علی کا چاہنے والا پریشان ہے. ٹھیک ہے, اسلام یہ نہیں بولا کہ آپ پیسے پورے دے دو, نہیں, میں پیسے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ایٹ لیسٹ اس درد کو پیدا کرو, ایٹ لیسٹ وہ پین کو فیل کرو, ایٹ لیسٹ وہ تکلیف جو اس کو ہو رہی اس کو فیل. مثال کے طور پہ ابھی کمیل نے اعلان کیا, 6 سال کی بچی, 8 سال کی بچی کو بچانے کے لیے ان کا باپ, کل بھی مجھے بتایا گیا تھا یہ بات, باپ گر کے بچی کو بچا لیا, باپ مر گیا, 11-12 گولی لگ گئی اس کو. ہم کو درد کیا ہوا یہاں پہ, ہم کو کتنی تکلیف ہوئی, ہم نے سنا فائن ہوا ہوگا. آپ بولیں گے یار یہ تو روز ہوتا, کیا روز درد رکھیں گے؟ آف کورس رکھو. اسلام یہ نہیں بتا کہ تم کچھ کرو, ایٹ لیسٹ ایک ہاتھ اٹھا کے کہو پروردگار تو حفاظت کر. یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم کیا ہے کہ ہم اتنے سیلفش ہو گئے, ہم کو اتنا درد ختم ہو گیا, اتنے بے حس ہو گئے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اب آپ انصاف سے بولیے, معصوم بچے شہید ہو رہے, ہم یہاں آرام کے ساتھ, ہم کو کچھ نہیں مانگ رہا. میں اسلام آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اسلام یہ ڈیمانڈ کر رہا کہ ایٹ لیسٹ ایک صلوات ان کے لیے, 1 منٹ, صلوات پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میرے علی کے چاہنے والوں کی تو حفاظت فرما. پورے دنیا میں جتنے مولک چاہنے والی ہیں ان کی حفاظت کے لیے باواز بلند صلوات. کوئی فکر ہے ان کو؟ میں یہ چیزوں کو ڈیولپ کرنا یوتھ میں. دیکھیں اگر آج یہ سیلفشنس بڑھتی رہے گی نا تو یہی اولاد آپ کو بھول جائے گی. یقین کریں میری بات پہ, بھول جائے گی اولاد, ختم ہو جاؤ گے. اس وقت رونے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کو صحیح کر لو. اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ کہ ابھی اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لو. یہ مرجع, یہ علماء یہی بات بتا رہے. موقع کے کرکی لبنان سے جاتے ہیں ایران کو, کیا ضرورت ہے ان کو؟ تکلیف, پریشانی. اور میں ایک بات ہمیشہ آپ سے کہتا کہ ان لوگوں نے تمام جو کام کیا نا وہ اپنے پیسوں سے کیا, کوئی اسپانسر نہیں تھا ان کے لیے. ان کو یہ فکر تھی
کہ اگر ہم لیبنان میں بیٹھے ہوئے اور سامنے مولا کی شان میں گستاخی ہو رہی اور مجھے کوئی کام کرنا ہے، آپ جان پہ کھیل کے اس ملک میں جا کر شیعت کو پروپوگیٹ کرنا، یہ سب سے بڑی کام ہے. کام کیا تو آج ان کا نام باقی ہے. ورنہ ابھی ہلی کا کیا تھا؟ یہ وہ شخص تھا، اس کے بعد بھی ہلی کو بولتا شہید اول کا کیا ہے؟ آپ انصاف سے بولیے کہ ایک ایسی شخصیت میں نے کل خالی بتایا کہ شہید اول شہید ہو گیا، آج ان کی خبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ان کی لہت؟ ہم نے کبھی سوچا یہ بات، یار ان کی لہت کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے شہید اول کے اوپر ایک فاتحہ پڑھی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ پوری زندگی میں ایک عام بات کر رہا، بچوں سے بتا رہا، بزرگ تو پڑھتے ہوں گے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ یار اس نے اتنا کام کیا؟ آج جو دین ہے نا ہمارے پاس، آج جو شیعت ہمارے پاس ہے نا، کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بن سکتا جب تک شہید اول کی کتاب نہ پڑھے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو مجتہد بنے گا تو فتوے آئیں گے، مجتہد بنے گا تو آج ہم تقلید کر رہے ہیں. تو ہمارے جو آغائے شیستانی ہیں یا آغائے عراقی ہے اور آغائے خامنہئی صاحب ہے، جتنے ہمارے مرجع ہے، وہ لوگ اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے شہید اول کی کتاب پڑھی، پھر وہ سٹیج پہ آئے. شہید اول کیا تھے؟ کیا ایج تھی ان کی؟ جسٹ 52 ایئرس. لیبنان کے رہنے والے. کون کیوں مارا گیا؟ دشمن زمانے میں معصومین کی محبت کو، معصومین کی بائیوگرافی لکھ کر، معصومین کی احادیث کو جمع کر کے کتاب لکھی تو دشمن نے ان کو قتل کر دیا. ایک ایسی ان کی کتاب ہے جس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا، لما اس کا نام ہے. لما. کوئی مجتہد، کوئی دنیا کا مدرسہ ایسا نہیں، عربی مدرسہ ہو، انڈیا پاکستان کا مدرسہ ہو. مولانا آپ آگے آ جائیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ہمارے علماء شہید اول کا ذکر کر رہا تھا. کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا بغیر لما پڑھے. ایکسٹراڈنری بک ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا. ایکسٹراڈنری بک. 52 سال کا سن، 52 ایئرس. اس بندے کو، اس مجاہد کو ایسا شہید کیا گیا، زبان کاٹی گئی. آپ سوچیں، آپ سوچیں، آپ سوچیں. جرم کیا، کرائم کیا ان کا؟ کوئی کرائم نہیں ہے. ان کی فیملی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے. کون دیکھنے والا ہے؟ سیریا میں، ڈیماسکس میں پورے مجمع کے سامنے ایک ظاہری طور پہ انسلٹ ہے، لیکن سر کو اٹھا کر کے دین کی خدمت کے لیے میں جان دے رہا ہوں. زبان کاٹی گئی، کوڑے مارے گئے، ہاتھ کی طرف حملے ہوئے، شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد چھوڑا نہیں، آگ، تیل ڈال کے، لکڑی ڈال کے، آگ ڈال کے جلا دیا. ڈیڈ باڈی جل گئی. جو راکھ بچی تھی، ایشز جو بچے تھے نا، اس کا ہوا میں منتشر کر دیا. آج کوئی نشان نہیں ان کا، آج ان کی کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی لحد نہیں ہے، کوئی گریو نہیں ہے. لیکن دوستو، نہیں ہونے سے کیا ہوتا؟ آج وہ لوگ جتنے قاتل ہیں وہ ختم ہو گئے. شہید اول آج بھی زندہ ہے. شہید آج بھی زندہ ہے. اس کے بعد ڈائی لائک حسین تھی نا مرجوں کی لائف میں. شہید ثانی، سیکنڈ شہید، خواب میں دیکھتے ہیں کہ روز محشر ہے، میدان محشر ہے. خواب دیکھ رہے 13 معصومین بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ. میں مثال دے رہا ہوں، کرسیوں پہ 13 معصومین بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ شہید اول بھی بیٹھے ہوئے. آپ امیجن کریں، معصومین کے ساتھ شہید اول بھی بیٹھے ہوئے اور شہید کے بازو ایک کرسی بھی ہے. میں کرسی مثال دے رہا ہوں جو بھی تھی.
کرسی خالی ہے، اور معصومین کے پیچھے یعقوب کلینی ہے، حسین بابی قمی ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ مفید ہے، خاندان ہلی ہے، یہ سید مرتضیٰ ہے، یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے، اور معصومین کے ساتھ شہید اول بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یار اگر سٹیٹس وائز دیکھیں تو یہ سینئر علماء ہیں، ان کو معصومین کے ساتھ بیٹھنا تھا، یہ کیسا بیٹھ گئے؟ تو بتایا گیا کہ علم میں بالکل برابر جو یہ تھے، لیکن ان کا سٹیٹس اس لیے بڑھ گیا کہ یہ شہید ہو گئے، ڈائی لائک حسین، سیکریفائز۔ جب یہ شہید ثانی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دعا کی کہ پروردگار مجھے وہ کرسی چاہیے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو شہادت ہو، ہم کہتے ہیں یار سب شہید ہو، ہم تو زندہ رہے شکاگو میں، موت سب کو آئے، عابد بلرامی کو نہیں آئے۔ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بابا سنیں، شہادت کی تمنا کرو، ڈائی لائک حسین، اس تمنا میں، اس لائف میں، اس خواہش میں، اس وش میں دنیا میں زندگی گزارو کہ میں اسلام کے لیے اپنی زندگی کو دوں، اسلام کے لیے میں اپنے لائف کو سرو کروں، یہ مشن ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج ڈیمانڈ اسلام کا جان نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا، آج آپ کو جان دینا نہیں ہے، اپنی لائف دینا نہیں ہے، اسلام کو لائف چاہیے نہیں۔ آج اسلام آپ کی لائف کا ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم زندہ رہو، تم رہو دنیا میں، لیکن دنیا میں جانوروں کی طرح مت رہو، جانوروں کی طرح مت رہو۔ تم دنیا میں رہو تو علی والے بن کے رہو، حسین والے بن کے رہو۔ علی والے، حسین والے کیسے؟ سیلفش نہیں ہوتے، خود غرض نہیں ہوتے، ان کے پاس ایک جذبہ، ہم صرف اپنے آپ۔ دیکھیں میں ایک عام بات کر رہا، کوئی مس انڈرسٹینڈ مجھے نہیں کرے، میں شکاگو یا کسی کے لیے نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ تو اپنے جو مولا کے چاہنے والے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گھر میں کیا ہے، میں کتنی چیزیں کروں، دوسرے کے پاس ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے محرم میں یہ بھی چیک کرو، عزاداری کی قبولیت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارا غریب رشتہ دار ہے انڈیا پاکستان میں اور وہ بھوکا مارا، کتنے ہر فیملیز میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا۔ آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ صبح دوستو، صبح چولہا سلگتا ہے تو شام کی فکر نہیں ہے کہ شام میں روٹی ہے ان کے پاس۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا دے رہے ہیں؟ کیا سیکریفائز ہے ہمارا؟ اگر ہم نے ایک مجلس کرا لی تو بہت احسان کیا، کوئی بڑی بات نہیں کی۔ ہم تو شکر ادا کریں کہ مولانا نے سعادت دی مجلس کرانے کی، ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارے پیسے حسین بریلوی کے نیاز میں خرچ ہوئے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب چیزیں ضرور کرو، روز کرو۔ میں بار بار کہتا، ذکر حسین، عزاداری حسین 24/7 کرو، 24 گھنٹے کرو، عزاداری میں کمی مت کرو۔ لیکن اس کی ایک پارٹ ہے، دوسرا پارٹ اپنے ان غریب مومنین کا، غریب رشتہ داروں کا اسلام کی فکر کو پیدا کرو، یہ اتنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم علماء کی زندگی میں نے سٹوریز کے لیے نہیں سنائی، میں نے ایک عبرت کے لیے، ایک میسیج کے لیے سنائی کہ ایک اویئرنس پیدا ہو۔ تو ایک کم از کم نام لکھ لیں بعد میں مجلس کے بعد مجھ سے، اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم روز اللہم اغفر کہہ کر ان کا احسان کو اتارے، کچھ تو اتارے، کچھ تو یاد کرے، زبان پہ ہمارے ان علماء کے نام یاد جائیں کہ جن کا احسان اسلام پہ احسان، ہمارے اوپر، اسلام کے ہمارے اوپر۔ ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا نجس کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا اگر یہ لوگ نہیں ہوتے۔ اور پھر کہہ رہا، فوراً رجوع کرو اپنے مرجع کو، ہر مسئلے میں خود حل مت کرو، کسی کے پاس مت جاؤ، نیٹ پہ جاؤ، ان سے بات کرو، اپنے مسئلوں کو حل کرو۔ تو یہ اتنا ضروری ہے۔ تو شہید ثانی نے دعا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے دے، ڈائی لائک حسین، مجھے موقع دے۔ انہوں نے لکھنا، انہوں نے بھی کتاب لکھی، اس لمحہ کی شرح لکھی، شرح لمحہ، پکڑ لیا گیا۔ آپ کو معلوم کہاں سے پکڑا ان کو؟ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، دوران طواف پکڑا، ہتکڑی ڈالی،
مکے سے لے کے استنبول لے کر چلے گئے، ٹرکی لے کے جا کے ان کو قتل کیا، ٹرکی میں قتل کر کے ان کی لاش کو بھی جلا دیا، ان کی راکھ کو بھی ہوا میں منتشر کر دیا، ختم ہو گئے. آج ان کا بھی نشان نہیں. صرف 2 شہید کی آج خبریں ہیں، ثالث اور رابع کی. میں ثالث اور رابع کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں پڑھ چکا ہوں شہید ثالث کے بعد کہ آج ہندوستان کی جو شیعت ہے نا، ہندوستان پاکستان کی جو شیعت ہے نا، پورے انڈیا پاکستان، ایک ہی جملہ سن لے بس، پوری انڈیا پاکستان کی، نارتھ انڈیا کی اور پاکستان کا لاہور پنجاب کا وہ حصہ، یہ پوری جو شیعت ہے وہ نور اللہ شوستری کا صدقہ ہے. یہ سید نور اللہ شوستری کا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی شہادت، جس کا جملہ ہے کہ اب میں میری شہادت اس وقت ایک انڈیا تھا، میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. دوستو اس جذبے کو دیکھو یار، جذبے کو دیکھو کہ شیعت کے لیے، اسلام کے لیے، مولا کے لیے کیا جذبہ ہے، کیا فیلنگز ہے. وہ فیلنگز کو ہمارے یوتھ میں آنا چاہیے. دیکھیں بزرگوں کے پاس تو ہے، یوتھ میں چینج آئے کہ وہ سیکریفائس کا جذبے کو پیدا کرو، ایسا جذبے کو پیدا. روز میں بچوں سے یہی کہہ رہا کہ تم کوشش کرو کہ ان چیزوں کو چھوڑو. اس وقت تک یہ جذبات نہیں آ سکتے. آپ کہیں گے کتنی دفعہ بولو گے؟ لازم قرآن میں اللہ 10 دفعہ ایک چیز کو بول رہا، ریمائنڈ کرا رہا. تو معصوم اپنی پوری زندگی میں ریمائنڈ کراتے گئے. ہر امام نے اپنے دور میں ریمائنڈ کیا. ہزاروں چیزیں جو آج ہمارے امپلیمنٹ ہو گئی ہیں ہماری فیملیز میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. میں افسوس سے کہتا یہ نہیں ہوئی. کتنا بھی آپ ریمائنڈ کرو، کتنا بھی آپ بتاؤ کہ یہ گناہ ہے، کیا اس کے بعد ہم مکس گیدرنگز نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کو سننا ہے، سننا تو سب کو ہے، عمل کرنا نہیں. میں پلیز میں بیک کر رہا یوتھ سے، ان لڑکیوں سے، ان لڑکوں سے، بزرگوں کو نہیں بول رہا میں. مرجاؤں کی زندگی سٹوری سمجھ کے مت سنو، انصاف سے بتاؤ. تم کیا کسی مرجع کو دعوت دے سکتے؟ آئے گا مرجع آپ کے محفل میں؟ کتنا آپ سوچیں کہ یہ ہمارے مرجع، یہ ہمارے علماء کہ جنہوں نے 1200 سال تک زندگی کو قربانیاں دے کر شیعت کو بچایا، شیعت کے لیے کام کیا، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کے اوپر عمل کیا، اور انہوں نے اتنی محنت کی. آج ہمارے پاس اتنا کریج نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر کوئی مکس گیدرنگ کرتا ہے، کوئی ایسے محفلیں کرتا ہے تو ہم اسے کہہ سکیں کہ بابا تم غلط کر رہے. ہمارے پاس اتنی ڈپلومیسی آ گئی کہ اگر حرام بھی ہو رہا تو ہم اس میں شامل ہو رہے. یاد رکھو ایسے شامل ہونا تم بھی اتنے ہی گناہگار ہوگے. مجھے پتا ہے یہ باتیں ایسی سنی جائیں گی. آپ جانتے ہیں میرے پڑھنے کا طریقہ. میں آپ کے لیے تو پڑھتا نہیں، اس منبر کے لیے اور مادر حسین کے لیے پڑھتا ہوں. میری بیوی راضی ہو جائے. مجمع کے لیے گھوڑی پڑھنا ہے، مجمع تھوڑی کچھ دیتا ہے. شہزادی اگر راضی ہو جائے تو بقا ہے. بیوی راضی ہو جائے. حق بولنے میں کبھی کربلا حق بولنے کا نام ہے، کربلا ڈپلومیسی کا نام نہیں ہے. کربلا حق ہے. مظلوم امام نے یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا تھا. کربلا میں ڈپلومیسی نہیں ہے. ہوگی پہلے ڈپلومیسی، کربلا کے بعد ڈپلومیسی ختم ہو گئی اسلام سے. اسلام میں تو کبھی تھی بھی نہیں. تو ہم کیا اپنے مرجع کی بات کریں؟ ہم بڑے ہر چیز تو سن رہے، ہر چیز تو کر رہے. کریج کو پیدا کرو، کریج کو پیدا کرو. میں یوتھ سے بول رہا ہوں، بچوں سے بول رہا ہوں. ریالی میں بیک کر رہا یوتھ کو. اب 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد ربیع الاول آئے گا، سیزن شروع ہو جائے گا، مکس گیدرنگز کا سیزن شروع ہو جائے گا. جب سیزن شروع ہو، وہ لڑکیاں وہ لڑکے کہ جو فکس ہیں انشاءاللہ ان کے گھر آباد ہونے والے. میری دعا ہے کہ ہر گھر میں ہر لڑکی بہترین رشتے کے ساتھ اپنے گھر میں جائے، عزت کے ساتھ.
ہر لڑکی ہماری کمیونٹی کے پوری دنیا میں جہاں میرے مولا کی کنیزیں ہیں اور غلام ہیں، اللہ ان کے گھر آباد ہو جائے، عزت کے ساتھ رہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ کریج ہے۔ بابا میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں، ان لڑکیوں سے، ان لڑکوں سے کہ جن کی زندگی بننے والی ہے ربیع الاول کے بعد، وہ لوگ کیا کریں؟ بڑی ریسپیکٹ، پلیز غور سے سنیں، بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو نا اپنی ماں باپ کے ساتھ، لڑکی بھی کہے لڑکا بھی کہے، اپنے اپنے گھر میں کہے، اپنے ماں باپ کو کہے، لڑکی ایک ہی جملہ کہے کہ میں اس سٹیج پہ نہیں بیٹھوں گی، میں کیا کروں؟ میں اس سٹیج پہ نہیں بیٹھوں گی کہ جہاں مکس ہوگی۔ لڑکا بھی یہی کہے کہ ڈیڈ میں اس سٹیج پہ نہیں بیٹھوں گا کہ جہاں مکس ہوگی۔ دیکھیں پہلے تو سب بات کرتے نا، ایک دوسرے سے تو بات کرتے نا، لڑکی لڑکا، تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، آپ ضرور بات کرائیں، ضرور لڑکا لڑکی بات کریں، ہونے والے آپ جو اسلام کا فریم ہے اس کے اندر بات کر سکتے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خود ڈیسائیڈ کرو، ایک کر کے دیکھو یہاں پہ، اس کریج کو لاؤ۔ میرے یہ 4 مجلسوں کا تحفہ مجھے مت دو، اپنے امام زمانہ کو دو، اپنے مرجعوں کو خوش کرو، اپنے علماء کو خوش کرو۔ دیکھیں کوئی نہیں بولتا اس طرح، کوئی نہیں بولتا، عابد بلرامی بولتا، مجھے پتہ ہے، دنیا بھر میں میں جاتا ہوں، دنیا بھر میں بولتا ہوں، مجھے میری بیوی، میری شہزادی کونین جنہوں نے ڈیوٹی دی ہے، ہم ان کا کھاتے ہیں تو بولتے بھی انہی کا ہے، آپ کا تھوڑی کھاتے ہیں، ہم تو شہزادی کونین کا صدقہ کھاتے، وہی حسین ابن علی کا صدقہ کھاتے۔ ایک بھی اگر شکاگو میں کوئی کریج پیدا ہو گیا، ایک نے بھی کر دیا تو ان 4 مجلسوں کا حق ادا ہو گیا۔ علماء نے زندگی ایسے دی، یہ کریج کو پیدا کیا۔ آج ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، حکومتوں کو کھینچ لیا، حکومتوں کو ہلا دیا۔ آپ اندازہ ہے عبدالکریم الحائری، کبھی ہم نے نام بھی میوت سے بولا، کبھی نام بھی نہیں سنا، یہ کون شخصیت ہے عبدالکریم الحائری؟ آپ کو پتا ہے یہ کون؟ عبدالکریم الحائری، جو آج خم کا مدرسہ ہے، اس کا بانی، اس کا فاؤنڈر، اتنی بڑی پرسنالٹی، جس کے شاگرد آغا خمینی ہے، آغا خوئی ہے، آغا حسین پورا جدی ہے، آغا عراقی ہے، آغا رضا گل پیگانی ہے، جس کے شاگرد اتنے مرجع ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا رہے عبدالکریم الحائری کا؟ کہاں دفن ہے؟ معصومہ کے روضے میں دفن ہے۔ ہم جاتے ہیں معصومہ کو، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جاتے ہیں معصومہ کو سلام کرتے، کبھی گئے ان کے مزار پہ؟ ان کا حق نہیں ہے؟ کتنا بڑا حق ہے ان کا عبدالکریم الحائری کا۔ یہ وہ شخصیت ہے دوستو کہ جس نے رضا شاہ کبیر، یہ جو رضا شاہ تھا ظالم، اس کا باپ، کہ جس نے عورتوں کے سروں سے چادریں اتاری تھیں ایران میں، جس نے شراب کو اوپن کیا تھا، جس نے ظلم عظیم کیا تھا وہاں پہ، اس کے زمانے میں مدرسے کا فاؤنڈیشن رکھا۔ ادھر ابو الحسن اصفہانی ہے نجف اشرف میں، گولڈن ایرا، نجف اشرف کا گولڈن ایرا تھا، وہ سنہرا دور نجف اشرف کا۔ اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ نجف اشرف کا سنہرا دور، ایسے ماحول میں جب علماء نے آگے کہا کہ عبدالکریم شیخ ہے کہ آپ یہاں خم میں مدرسے کی بنیاد ڈالیں، تو کہا کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہوا ماشاءاللہ۔ لوگوں نے فورس کیا، کہا میں استخارہ دیکھوں گا، استخارہ دیکھا، استخارہ بہتر آیا، کہا میں زیارت کو پہلے جاؤں گا۔ اللہ زیارتیں ہم کو بھی نصیب ہو انشاءاللہ۔ پوری زیارتیں کر کے کربلا معلیٰ آئے، مولا حسین کے روضے میں آئے، سلام کیا، پرانا زمانہ، 50 60 70 سال پرانی بات ہے، آ گئے وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئے، ایسے شدید بیمار ہوئے کہ موت کا پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اب ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ مولا حسین میں آپ کا زائر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اور میرا ایک مشن ہے۔ عبدالکریم الحائری کی جو بائیوگرافی چھپی اس کا واقعہ پڑھا کہ مولا حسین میں آپ کا زائر ہوں،
آپ کا مہمان ہوں, آپ کا گیسٹ ہوں میں, اور میرا ایک مشن ہے. اس وقت 40 45 50 سال کا سن تھا ان کا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ملک الموت کو آتے ہوئے. ملک الموت کا آنا مطلب جانا ہی ہے. یہ سر بڑے آرام سے رہے آپ لوگ, کچھ بات ہی نہیں کی میں نے. نہیں, میں کرنا بھی نہیں چاہتا وہ آخری دن کے آپ کو بولوں, ورنہ ذہن میں بہت یہ بھی ہے. شام میں جب میں جلدی آ گیا تھا, نمازیں پڑھ رہا تھا, تو ایک صاحب نے آگے کہا یار آپ وہ پورا کمپلیٹ کر دیں نا کل شیخ مفید والا, اور کیا کیا ہوا. میں نے کہا آخری مجلس میں کیا بول کے جاؤ. صلوات پڑھے محمد والے. آئندہ ہوں گا تو بولوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال عبد الکریم الحائری نے ملک الموت کو دیکھ لیا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ملک الموت کو دیکھ کے پھر واپس رہا, ورنہ کوئی ملک الموت کو دیکھا تو پھر زندہ نہیں رہتا دنیا میں. ملک الموت سامنے کھڑا ہوا, لیکن کہتے ہیں کہ میرا مولا اتنا کریم کہ میں نے حسین ابن علی کو بھی دیکھ لیا. میری زبان پہ مولا حسین کا نام تھا نا. میں نے دیکھا کہ میرا آقا, میرا سید و سردار میرے سامنے آ گیا. آ کے پوچھنے لگے عبد الکریم کیا چاہتے ہو. کہا مولا میرا مشن ہے, مولا میری زندگی کا کامیابی ایک مشن ہے, میرا ایک کام ہے مولا, مجھے زندگی چاہیے. آپ جانتے میں مدرسے شروع کرنا چاہتا. اس وقت خم کا مدرسہ نہیں تھا. حسین نے کہا جا عبد الکریم, تجھے زندگی دی. ملک الموت کو کہا کہ آپ پلیز جائیے یہاں سے, بعد میں آنا. ملک الموت چلا گیا, عبد الکریم زندہ رہ گیا. اس نے انہوں نے آ کے مدرسے کو سٹارٹ کیا. آج آپ کے سامنے جو خم کا مدرسہ ہے اس کا بانی ہے یہ شخص. محنت کی, کیسے زمانے میں کی, جب اتنا ظالم بادشاہ ایران میں تھا. اس کے کریج تھا نا, ہمت تھی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جب تک اس مدرسے میں, اس اسکول میں ایک دفعہ, میں تو چھوٹی بات کر رہا, خالی بسم اللہ بھی پڑھا جائے گا تو اجر اس کو ملے گا. اگر کوئی وہاں سے مرجع بن کے نکلے, وہاں سے کوئی دین کا عالم بن کے نکلے, تو اس کا کیا حل ہوگا. یہ ہے کریج کو پیدا کرو. شکاگو میں کریج کو پیدا کرو. میں بچوں سے بول رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں بول رہا. وہ لوگ تو بیچارے چاہتے ہی نہیں یہ ہونا. نہیں, یہاں کے بزرگ تو ماشاءاللہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسی پارٹیز ہوں. بچے چاہتے نا, تو میں بچوں کو صحیح, یوتھ کو, شکاگو کا یوتھ, اور شکاگو کا یوتھ تو سب سے اچھا یوتھ ہے. بہترین لڑکیاں, بہترین یہاں کی لڑکیاں, بات سننے والی. میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں یوتھ کو, کہ جو میری بات پہ سن کے اگر عمل کرے, ایک نے بھی کر لیا, یقین کریں کہ زندگی کا یہ مقصد پورا ہو گیا. کہ کبھی اب ربیع الاول میں یہ ڈیسائیڈ کرو, ان مجلسوں کا تحفہ مادر حسین کو یہ دو کہ مولا حسین ہماری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. ربیع الاول, ربیع ثانی, جو بھی وہ سیزن میں, مولا حسین ہم آپ سے وعدہ کرتے کہ اس ایام اعزاز 2012 کا محرم کا سب سے بڑا گفٹ اگر آپ یہ دے دیں کہ ہم وہ پارٹیز میں, اس جگہ پہ ہم وہ نہیں کریں گے مولا جو آپ کو نہیں پسند ہے. یقین کرو اس محرم کا جو مقصد ہے تم نے پورا کیا. اور آپ سے کیا ریکویسٹ ہے کہ جب انویٹیشن آئے تو اتنے کریج کو پیدا کرو. میں کیا بولوں, آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بولتے مولانا اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ کیسے رہیں گے بھائی, شکاگو میں رہنا ہے. ایسا تھوڑی آپ تو بول کے چلے جائیں گے, ہم کو تو رہنا ہے, ہم کو تو اس محلے میں رہنا ہے, اس بستی میں رہنا ہے. آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے نا, آپ کو اپنے حسین کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے. رہنا کس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ چند دنوں کی لائف ہے. حسین ابن علی کے ساتھ ایٹرنل لائف ہے. یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا, لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین کا میسیج یہ ہے. علماء کی زندگی یہ ہے. اگر چینج ہو جائے دوستو, ہم نے چینج کر دیا تو سب سے بڑی ہماری کامیابی. کہہ سکتے کہ مولا حسین جو آپ چاہتے تھے وہ ہم نے کیا. یہ علماء کا کام تھا, یہ ہمارے مرجعوں نے کیا, لازم ہر دور میں کیا. علامہ ہلی کے, اچھا اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں, اپنی زبان میں اثر دیکھیں. آپ زبان میں, آپ کی زبان پہ یقین کرو, تم یہ کام کرنے لگے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھو گے تم.
ہر پریشانی سے بچ جاؤ گے. اللہ حجابات کو ہٹاتا کہ جب انسان تقوی کو حاصل کرتا نا, جب پائز بننے لگتا نا, جب ان چیزوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتا, تو انسان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے. دنیا ہیچ نظر آتی, چھوٹی چیز نظر آتی, آپ کے سامنے وہ پورے چیزیں نظر آتی. اس میں تعجب مت کرو, تعجب مت کرو. شب عاشور حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان جنت کی حوروں کو بتا دیا تھا. 1000 اور واقعات. میسم تمار مولا علی کے گھر پہ آتے ہیں, آ کے کیا کہتے ہیں, مولا علی کو کہتے ہیں میسم کہ اے 19 رمضان کو ضربت کھانے والے تجھ پر میرا سلام. ابھی 20 سال ہے مولا کو ضربت کھانے کے لیے. مولا علی کی شہادت سے 20 سال پہلے میسم آ کے علی کو یہ سلام کر رہے, حجابات پورے ہٹے ہوئے. علی نے کہا اچھا ہم سے سیکھ کے ہمارے اوپر ہی. ہاں, علی نے پلٹ کے کہا میسم یہ جھاڑ دیکھ رہے ہو, یہ پھانسی ہو جائے گی. تو کہا ویری گڈ. فوراً سجدے میں چلے گئے. اللہ تیرا شکر ہے, محبت علی میں میری جان جائے گی نا. اب آپ دیکھیں اتنی محبت ہے نا, اگر آج کا شیعہ ہوتا تو پہلے جھاڑ کو کاٹ دیتا. شکاگو والے نہیں بھائی, کہ نہ جھاڑ رہے نہ پھانسی ہو نہ موت آئے. ہم آپس کریں کیا, ہم تو چاہتے ہیں یہاں رہے ان لوگوں. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. اللہ یہ نعرہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے, ہماری زندگی میں آ جائے یہ نعرہ, لبیک یا حسین. روز لو روز لو روز لو روز لو. گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ کے نکلنا اپنے گھروں سے شکاگو میں, لبیک یا حسین. جب گھر میں مجلس کے بعد آج جاؤ زور سے بولو لبیک یا حسین, کہ تصور میں حسین ابن علی چھا جائے تمہارے. پھر دیکھو گھروں میں برکتیں کیسے ہوتی ہیں. یہ صرف یہ حسینی امام بارگاہ کی حد تک نہیں رہنا, یہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. then you see کہ مظلوم امام کی طرف سے جو ریوارڈ ملے گا نا, unbelievable. سب سے پہلے جب یہ نام لوگے تو دل کو سکون ملتا رہے گا. قلبی سکون, قلبی سکون. یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے لبیک یا حسین 70 مرتبہ بولو. میں بھی ہوں 12 جنوری تک امریکہ میں, آپ کے شہر میں نہیں ہوں, ممبر سے بول رہا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 ٹائمز کہو لبیک یا حسین. اس کے بعد میرا نمبر سب کے پاس ہے یہاں پہ, اگر نہیں ہے تو یہاں کی انتظامیہ کے پاس ہے. آپ فون کر کے بتانا کہ جو سکون, جو حالات, جو زندگی میں ایک انقلاب, جو گھروں کی برکت, جو تمہاری لائف میں چینج. 70 مرتبہ بولو روز. اگر حسین کے نام سے سکون نہیں ملے, دنیا میں کوئی اور نام ہے؟ اگر لبیک یا حسین سے پیس نہ ملے لائف میں, لیکن پھر وہی بات, لبیک یا حسین 70 مرتبہ بولنا ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بھائی کی غیبت بھی کرنا ہے, پھر لبیک یا حسین کا اثر نہیں ہونے والا ہے. اگر وائف آپ کو کسی کے بارے میں بولے نا, مثال دے رہا, یہاں کی عورتیں نہیں بولتی لیکن ایک بات بول رہا, اگر بیوی بولی کہ فلاں آپ آفس میں تھے یہ واقعہ ہو گیا, تب آپ بیٹھ کے اس کو انکریج مت کرو. یا آپ آ کے بولے, بیچاری عورتوں کو کیوں بولوں, یہاں کی عورتیں تو بہت اچھی ہیں بھائی, اب کل صبح تک میرا کھانا بھی ہے میرا. تو ہم جا کے یہ غیبت بیک بائٹنگ اپنی سوسائٹی سے ختم کرو. انکریج مت کرو لبیک یا حسین کے بعد. میں 14 دن دے رہا, 12 جنوری تک بول کے دیکھنا لبیک یا حسین. اس کے بعد دیکھنا کہ لائف میں, تمہاری زندگی میں تمہارے حالات کیسے بدلتے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, ٹرائی کر کے دیکھو, ٹرائی کر کے دیکھو. اگر بزنس کرتے ہو تو کاروبار کیسے بڑھتا, لیکن کنڈیشن کے ساتھ ہے, کربلا کنڈیشن کے ساتھ ہے. میں کیا کہہ رہا آپ سے, صدام بھی حسین کو جا کے کربلا میں سلام کرتا تھا,
کیا صدام کو وہ بلیسنگ، وہ رحمت حسین کی مل سکتی تھی؟ نہیں. اگر کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم کرنے والا، اور ظلم اتنا بھی ظلم ہے، اتنا بھی ظلم ہے. اگر کسی مومن کو ہرٹ کر رہے تو آپ ظلم کر رہے، کسی کی غیبت کر رہے تو ظلم کر رہے آپ. تو ایک چیز یاد رکھو، اگر یہ چیزوں کو ذرا سے احتیاط کر لیں، پھر دیکھو لبیک یا حسین کا اثر کیا ہے. کوشش کریں، کوشش کریں. مجھے معلوم ہے کہ بڑے نہیں کرتے، بچے بھی بڑی احتیاط سے یہاں زندگی گزار رہے. شکاگو کا یوتھ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اتنے ماتمدار، اتنے آزادار، اس لیے کہ میں دوسرے شہروں میں جا کے مثال دیتا، انڈیا میں بھی مثال دیتا، گلف میں بھی دیتا، اور ان شہروں میں دیتا جو یہاں کا ٹیمپریچر، یہاں کی برف کا گرنا، اتنی راتوں میں عزاداری کرنا. شکاگو کا یوتھ تو بہت اچھا ہے، مثال ہے، اگزامپل ہے. اور تھوڑا سا ریفائنڈ ہو جاؤ، جو گرد آ گئی ہے اس گرد کو صاف کر دو. میں سلوٹ کرتا شکاگو کے یوتھ کو کہ اس ماحول میں تم عزاداری کرتے ہو. یار پورے امریکہ میں ایسی عزاداری نہیں ہوتی جیسے شکاگو میں ہوتی ماشاءاللہ، کہ امام بارگاہ کی مسجد کے بعد رات میں 1 بجے تک عزاداری کر رہے، 2 بجے تک عزاداری کر رہے. تمہارے ساتھ، یہاں کے یوتھ کے ساتھ معصوم کا کرم ہے، خاص نگاہ کرم ہے. بلیو می آپ کے ساتھ ایک شہزادی کا نظر کرم ہے، کسی کا نہیں ہے. پورے آپ کے امریکہ میں کسی شہر میں ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے شہر میں ماشاءاللہ ہے، کہ امام بارگاہ کی مسجد کے بعد دور اول میں، دور ازا میں آپ نے کتنا ماشاءاللہ 2 بجے تک رات میں مجلسیں کی، 3 4 5 مجلسیں کی. پھر صبح میں جاب پہ گئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی مجلسیں کرے تو مادر حسین آپ کو نہیں دیکھا؟ یہ شکاگو کا یوتھ ایکسٹرا آرڈینری ہے، زبردست ہے ماشاءاللہ. مولائی لوگ، عزادار، ایماندار، دین پہ عمل کرنے والے. لیکن تھوڑی سی گرد آ گئی ہے نا، اس گرد کو ربیع الاول کے بعد وہ سیزن میں صاف کر دینا پلیز. میری خواہش کو یاد کرنا. میں اپنے لیے نہیں کر، I'm not going to get anything. میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. میں چاہتا کہ جو live like علی ڈائلیگ حسین کا جو مقصد تھا نا میرا، یہ امپوز ہو جائے اس شہر میں. صلوات پڑھ لیں محمد دوستو، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، آج پھر وہی کہہ رہا کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکا کسی عالم کا. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، ورکنگ ڈے ہے، مجھے معلوم ہے پورے 60 منٹس کمپلیٹ ہو گئے. اور کچھ میں نے جو سوچ کے آیا تھا کہ علامہ ہلی کا وہ واقعہ پڑھوں گا، میں وہ جو ان کا امپورٹنٹ جو مشہور واقعہ وہ تو پڑھنے والا نہیں تھا، ایران والا. لیکن ان کی زندگی کی اور بھی ایک چھوٹا سا سن لے، شاید اس واقعے سے آپ کو ایک جذبہ پیدا ہو. کس کے لیے جذبہ ہو؟ کہ چینج ہونے کا. علامہ کا ایک یہ عمل آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ سب کے لیے فائدہ، بڑا فائدہ. دیکھیں پلیز، جو میں دے رہا نہ تحفہ، اس پہ عمل کریں، کوشش کریں. اس لیے کہ میں جانتا کہ اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ مجھے اپروچ کیا، اور جن لوگوں نے مجھ سے بات کی اس حالات میں، ہر شہر میں، اور جو باہر سن رہا میری مجلس، ان کے لیے بھی ہے. 40 جمعرات، 40 تھرسڈیز. آپ امام بارگاہ تو آتے ہیں جمعرات کو، یہاں آ کے زیارت امام حسین پڑھیں. عاشورہ نہیں، وارثہ. 40 جمعرات، یہ بھی حسینی نام ہے نا مظلوم امام کا. 40 جمعرات کو آئے. یہ کربلا کا عمل ہے. یہ عمل علامہ ہلی نے کیا. 40 جمعرات 8-9 مہینے کا یہ عمل ہے. بلیو می، جسٹ بلیو می. ایسے مریض اس عمل سے صحیح ہوئے نا، ایسے لوگ صحیح ہوئے. میں جگہ کا نام نہیں بولتا، غیبت ہو جائے گی. کہ 2 رشتے ٹوٹ رہے تھے، لٹرلی ایسا بریک ہو جا رہا تھا، سپریشن ہو رہا تھا. شادی کے لیے بہترین، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت کے لیے بہترین. کوئی بھی عمل ہو، کسی کوئی حاجت ہو، حسین ابن علی سب کو صحیح کرنے والا ہے. رزق کا پرابلم ہے،
آپ کے گرین کارڈ کا جو یہاں کا لیگل ہے مجھے تو نہیں معلوم, وہ پرابلم تھا. 3.5 سال سے کراچی کی فیملی تھی, ورجینیا کی, میری آواز وہ لوگ اس وقت سن رہے, ورجینیا کی فیملی تھی, 3.5-4 سال کی کا ایشو ختم ہی, سالو ہی نہیں ہو رہا. اٹلانٹا کی ایک فیملی ہے, ابھی ان کے مسئلے بھی حل ہیں, ان کا بھی وہ پتہ نہیں یہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیگل ہو گئے. پھر وہ ایسے 1000 کیسز ہیں. ایک حاجت کے لیے میں نہیں بول رہا, کوئی آپ کا پرابلم یو ٹرائی. یہ علامہ ہلی کا بتایا ہوا عمل انہوں نے کیا تو کتنا زبردست ہوگا. ہمارے پاس سب ہے, کرنا نہیں ہے. اگر کیا بھی تو وہی بات, عمل کرو پھر بات باہر نکل کے وہ عمل کرے تو پھر عمل میں اثر نہیں ہوتا. 40 جمعرات آپ کے لیے تو سمپل ہے. تھرسڈے آؤ, زیارت امام حسین پڑھو, امام بارگاہ میں حصے کے. ہم کربلا میں تو نہیں جا سکتے, ایکچولی کربلا کا عمل ہے. کربلا محلہ میں یہ ہے کہ اگر 40 جمعرات اس مقصد کے لیے بھی تم کرو کہ اپنے امام کی زیارت ہو, ملاقات ہو, تو ملاقات ہوتی ہے. آپ یہاں پہ کرو وہ عمل, کوئی حاجت نہیں ہے آپ کی. یہ کرو, میرے مولا میرے سید و سردار فرزند حسین, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کرو عمل. اب بولو مولا میں مجبور ہوں, میں کربلا میں نہیں رہ سکتا, میرے شہر میں یہی ہے کربلا ہے میری. ہم آپ کریں, آپ کر کے دیکھیں. حاجات کے ساتھ یہ دعا. علامہ کی کچھ مسئلوں سے ان کو پوچھنا تھا, علمی مسئلے, پلس ان کا امام سے ملنا تھا. 40 جمعرات, اور وہ ہلے سے آتے تھے. ہلا 60-70-80 کلومیٹر ہے, 100 کلومیٹر ہے. ایک کربلا آج کی ٹریولنگ نہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ چلے جائیں. خچر پہ, جانور, گھوڑے پہ, ہارس پہ بیٹھ کر آ رہے. 1 دن پورا سفر میں 2 دن جاتا ہوگا, پھر واپس ہلا جا رہے, پھر واپس آ رہے. ہلے سے ہر جمعرات کو آئے. 40 جمعرات. پیشنس دیکھیں, اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو, حاجات بعض وقت فوراً قبول نہیں ہوتے, فوراً مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا ڈیڈیکیشن اس کے پاس ہے. یہ نہیں کہ آپ, یہ تھوڑی ہے کہ جادو کی کیا چھڑی ہے کہ آپ بولتے ہو جائے. یہ بن سکتی ہے اس وقت جب ان چیزوں کو چھوڑ کے رزق حلال کھاؤ. یہ ہو سکتا آپ میں, یہ ہو سکتا علی والوں میں, ہو سکتا آغا بہجت تھے. ویسے آج کے دور میں میسوما بوزر اور سلمان کے لیے کیا تھا, ان سے معجزے ظاہر ہوتے, وہ عجائبات ان سے ظاہر ہوتے, اس لیے کہ دلوں میں عجائبات کا جو مظہر ہے اس کی محبت تھی نا. سمجھ رہے, میراکل ظاہر ہوتے. آج کے دور میں بھی میراکل ظاہر ہوتے, جو چاہے کروا لو آپ. لیکن ویسا پھر تخفے کو ایسا پائز بنو تو پھر دیکھو. تو بہرحال علامہ ہلی 39 تھرسڈیز گزر گئے. میں بالکل شارٹ کر رہا, 48 تھرسڈے آ گیا. چلے آ رہے, ہلے سے آ رہے, راستے میں لوگ بھی چل رہے, قافلے بھی چل رہے, آنا جانا چلاؤ. دیکھا کہ ایک شخص بھی اپنے پیدل چل رہا ہے. علامہ کو, اچھا جیسا آپ کے پاس ہے, یا جس کو بھی دیکھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں, ہائے کہہ دیتے, بری بات تو نہیں ہے. وش کرنا کوئی بری بات نہیں. آپ لوگ تو اس میں یوز ٹو ہے. عرب میں بھی ہے کہ دیکھتے نہیں, پھر السلام علیکم, مجبوراً کہتے ہیں علیکم السلام. تو علامہ جا رہے ہیں خچر پہ, سامنے ایک شخص آیا, انہوں نے کہا السلام علیکم ہلی, ہاؤ آر یو. انگریزی میں نہیں کہا بابا, میں آپ کو بول رہا. کہا یار کیسے ہو بھائی. علامہ ہلی نے کہا فائن. بات چیت چلنے لگی. اب پوچھا کہ آپ کون ہیں, کیا ہے. اور عالم ہمیشہ جب بات کرتا تو غیبت نہیں کرتا, علم ہی کی بات کرتا. سمجھ رہے آپ. تو علم کی بات کری. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ہلی نے کہا یار یہ کتنا بڑا عالم ہے. 35 ایئرس کے ہو گئے تھے علامہ سے, اس وقت تک علامہ بن گئے تھے. بولے یار یہ عرب کا اتنا بڑا عالم اور میں نہیں جانتا. اس لیے کہ اس زمانے میں ہر جتنے دوسرے مذہب کے بھی علماء تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے. انہوں نے کہا یار اتنا بڑا عالم ہے اور میں نہیں جانتا کہ مسئلوں کا ایسا حل کر رہے ہیں. علامہ جیسی شخصیت, کوئی مسئلہ بولتے ہیں 1 سیکنڈ میں حل کر دے گا, یہ اس کا مسئلہ یہ. واہ, یہ تو اتنا زبردست. بات کرتے کرتے ایک مسئلے میں علامہ نے کو کہا, انہوں نے حل کیا. علامہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہے. بڑی سافٹلی, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. کبھی غصہ نہیں آتا,
کہا کہ نہیں ایسا ہے. انہوں نے کہا علامہ نے کہا نہیں, ہمارے کس عالم نے لکھا؟ انہوں نے کہا نہیں, شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا. اچھا کہا, علامہ نے پوچھا کہ کیا اوپر کے کسی عالم نے لکھا اس مسئلے کو اس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں شیخ صدوق نے لکھا. تو اب یہ آرگیو نہیں کر رہی اس سے کہ ان کا علم اتنا. اب جب بات چیت چلتی رہی تو ایک دم علامہ کے ہاتھ سے جو چابک تھا جو جس سے وہ اپنے خچر کو چلا رہے تھے زمین پہ گر گیا. تو انہوں نے کہا, علامہ نے کہا وہ مسئلہ جب انہوں نے کہا کہ شیخ صدوق نے لکھا, تو علامہ نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, یہ بتائیے کہ آج کے دور میں کیا کوئی اپنے امام سے مل سکتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آنے والے نے نیچے سے اٹھایا چابک, ہاتھ میں دے کے کہا ہلی, اب بھی شک ہے, اب بھی شک ہے ہلی. بس یہ کہا, ہلی چونکا. اب جو چونکا تو دیکھا وہ غائب ہو گئے. دیکھیے خواہش کس کو ہے؟ اس وقت کے مرجع کو امام سے ملنے کی خواہش تھی. آج کے شیعہ کو ہے؟ آج ہم کو ہے؟ یہ کب تک؟ میرے ٹاپک امام نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا آپ سے اس خواہش کو پیدا کرو. live like علی, die like, کم از کم یہ خواہش کرو کہ میرا مولا حسین سے ملاقات ہو جائے. بہرحال دوستو, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ میں نے ٹاپک کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. میں نے فرسٹ ڈے کہہ دیا تھا, میں نے صرف ایک اسکیچ کھینچا ہے, لیکن جن جن باتوں کی طرف میں نے آپ سے معروضہ کیا یوتھ کو, میری خواہش آپ سے کہ اس پہ عمل کریں. اور ایک کام یہ کرنا کہ ان علماء کو یاد رکھنا. صرف اگر آپ نے یہ کر لیا, ان علماء کو یاد کر لیا اور اپنی نماز شب میں ان کا نام لے لیا, اگر شب نہیں بھی پڑھتے تو روز ایک الحم 3 قل واللہ ان علماء پہ کر دیا, تو یہ چاروں مجلسوں کا مقصد پورا ہو گیا. آپ کو اندازہ نہیں, آپ جب تحفہ بھیجیں گے, مثال کی طور پہ آپ نے کہا کہ اللہم اغفر علامہ ہلی, مثال کی طور پہ الحم پڑھ کے آپ نے یعقوب کلینی, بابی خمی, شیخ صدوق, شیخ مفید, رضی اور مرتضی, علامہ ہلی, خاندان مجلسی, بہار, شیخ بہائی, شیخ عاملی اور شیخ بہجت, یہ پوروں کے نام لے لیا, کچھ نہیں کہا, ایک علم 3 قل واللہ. شکاگو میں بیٹھ کے کہا کہ پروردگار یہ جو ہمارے مرجع ہے, شہید اول, شہید ثانی, ثالث, رابع, پورے, اللہ ان پہ تو رحم کر. آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ پرابلمز میں ہیں, آپ پریشانیوں میں, آپ تکلیف ہے, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, بڑا سٹریس ہے. آپ نے صبح بیٹھ کر ایک علم 3 قل واللہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا, مالک یہ مرجع پہ تو ان پہ رحم کر. نام لے لیا, جیسے ہی نام لیا, شکاگو میں لیا, جیسے ہی کہا صبح میں, فوراً رحمت ان کے پاس پہنچی. وہ پلٹ کر شکاگو کے اس مومن کو دیکھا. ہم ہو سکتا کہ ہم بھول جائیں, ہم دعا کسی مومن کے لیے نہ کریں, لیکن یہ وہ مومنین ہیں, یہ وہ علی والے ہیں کہ آپ جیسی کریں گے کہ ان پہ رحمت نازل ہو اور ان پہ رحمت پڑے گی, تو یہ پلٹ کر شکاگو کے اس مومن کے لیے, وہاں جو مولا علی کی بارگاہ میں سب سے قریب ہیں, وہاں دعا کریں گے کہ مولا اس شکاگو کا مومن کی جو حاجات ہیں آپ ان کی پوری کر دو, ان پہ رحمت نازل کر دو. ہو سکتا جو رکی ہوئی دعائیں ہیں ان مرجعوں کو فاتحہ بھیج کے اپنی حاجات کو پورا کرا لو. یہ تحفہ دے دینا 4 دن کی مجلسوں کا, اور مجھے کچھ مت دے. میرے یوتھ سے کہہ رہا, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, کہ یہ تحفہ عابد بلرامی کو دے دینا کہ ان مرجعوں کو یاد کرو جو سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے دور کی. ان کا احسان ہمارے اوپر ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں. I'm really thankful to you all کہ اس موسم میں اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے, یہاں کی انتظامیہ کا اور آپ سب کا. مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ. مولا اس عزاخانے کو جلد سے جلد بنا دیں انشاءاللہ, اور تا ظہور امام یہ عزاخانہ رہے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ اسی طرح دنیا میں ہم دین کی خدمت کرتے رہیں. جیسا ابھی اعلان ہوا کہ اس واک کے بارے میں یا اس کے بارے میں پروموٹ کرو. ایک چیز یاد رکھو, عزاخانوں میں یہ مت بولے یار $25 چلے جائیں گے, 50 چلے جائیں گے, 100 چلے جائیں گے. آج $100 کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس. میں یوتھ سے کہہ رہا, بڑوں سے نہیں کہہ رہا. جو تمہاری پاکٹ منی ہے نا, ہارڈلی جو بھی تم کماتے ہو,
ویکنڈز کی جاب کر کے کماتے ہو. تم آگے بڑھو, یوتھ آگے بڑھو, یوتھ آگے بڑھے. یہ جذبہ پیدا کہ ہم مثال کے طور پہ اس حسینی میں کہ ہم $100 دیں, $200, 4 میل, 5 میل, 10 میل چلائیں. آپ کو اندازہ ہے ایک ایک قدم کے بدلے میں, ایک ایک سٹیپ جو لے گا نجف اشرف سے کربلا آنے کے لیے, ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں ہو سکتا تمہاری ڈیسٹینی فوراً بدل جائے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حسین کیا دے گا کسی کو نہیں معلوم, زندگی بدل جائے گی. یہ مت کرو, یوتھ آگے بڑھے. بزرگ تو دیتے, ہر بچہ شکاگو کا, ہر لڑکی شکاگو کی جو آن کرتی ہے اس کے لیے بھی, اور جو آن نہیں کرتی وہ بھی اپنے ماں باپ سے مانگے, اپنے نام سے واک کروائے, اور کروا کر اس عزاخانے میں 2 بینیفٹ ہے. مجھے یہاں کی انتظامیہ نے نہیں کہا بولنے کے لیے, لیکن یہ میرا مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ دنیا میں جہاں جاتا عزاخانے کے لیے ضرور بولتا. اس میں 2 فائدے ہیں کہ ایک فائدہ آپ کو مل رہا واک کرنے کا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ امام بارگاہ باقی رہے گا, نماز ہوگی, مجلسیں ہوں گی, گریہ ہوگا, ماتم ہوگا, تمہاری زندگی بدل جائے گی. صرف یہاں نہیں ہوگی, وہاں پہ بھی ملے گا. پروموٹ کرو, پروموٹ کرو, مضبوط کرو. حسین کے نام پہ لوگوں سے مانگنے کے لیے مت بولو. حسین کے گھر یہ مت بولو یار میں اتنا کیوں دوں. اب پھر وہ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا, کل جو میں نے کہا, بندے خدا نام مت لکھوا اپنی لسٹ میں, نام مت لکھوا. بندے خدا 10,000 دو, 20,000 دو, بندے خدا لکھوا. واک کے لیے بھی بندے خدا لکھوا, ضرورت نہیں نام دینے کی. میرا مولا حسین کو معلوم ہے کہ کس کے لیے چل رہا ہے. بندے خدا لکھوا. یہ عادت ابھی سے ہمارے یوتھ میں آنا کہ ہمیشہ بندے خدا ہے, تو وہ پوری زندگی جو بھی دے بندے خدا پہ دے. تو آپ کو اندازہ نہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اس میں دوبارہ ایک صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے, سب کو صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ, اور جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اللہ اس کو دور کر دے انشاءاللہ, اور ہمارے علماء اور ہمارے تمام مرجعوں کے درجات کو اللہ تو بلند فرما. ان سب پہ اور کل مومنین و مومنات پہ رحمت نازل ہونے. یعقوب کھلینی سے لے کے آج تک ہمارے تمام جو جو مرجع مرحومین ہیں ان سب کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی. آپ کو پتہ ہے آج جو ہمیں حسینی میں عزاداری کر رہے ہیں, یہ جو ہم کو عزاداری کا سلیقہ دیا کس نے دیا؟ انہی مرجعوں نے دیا. ورنہ ہم کو کیا معلوم ہوتا کہ حسین کی پیاس کیا تھی, حسین کی غربت کیا تھی, حسین کی مظلومیت کیا تھی. آج آخری مجلس میں ذاکر اول نے اس شہید کا ذکر کیا, اس بچے کا ذکر کیا کہ زمانے کے امام سے جب پوچھا گیا تھا تو کہا تھا کہ ان 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک اس شہید کا کرنا جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. آج یہ آخری مجلس ہے, پھر اب کل سے بعد میں جو مجالس ہوں گے اس میں ضرور شرکت کرنا. 40 قریب سے قریب ہوتا جا رہا, 40 قریب سے قریب ہوتا جا رہا. آج امام میرے امام نے کہا ایک اس شہید کا ذکر کرنا, اور اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. عزیزو, اپنے گھروں میں جو تم عزاخانے سجاتے ہو نا, ہر گھر میں عزاخانہ سجاؤ, لیکن ہر عزاخانے میں کم از کم جھولا ضرور رکھنا. ہر عزاخانے میں جھولا رکھو, چھوٹا عزاخانہ ہو یا بڑا عزاخانہ. چھوٹا ہے تو بالکل چھوٹا. یہ اس جھولے کی یاد ہے کہ جو ماں کی نظروں کے سامنے علی اصغر کی شہادت عظمیٰ ہے. یہ وہ شہادت ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہر پریشانی میں آپ یہ نیت کریں کہ میں رباب کی اجڑی ہوئی گود کا علی اصغر کی نظر کروں. دودھ کے اوپر جو آپ کی حیثیت ہے, کسی کو اگر بلاتے تو بہتر, یا فیملی ممبرز کے ساتھ تھوڑا سا دودھ رکھو,
رکھ کر مثال کے طور پہ 4-5 آپ کی فیملی ممبرس ہیں, بہت رزق کی پریشانی ہے, بہت گھر میں پرابلمس ہیں, مسئلے ہیں. رباب کے اس بچے کی نظر رزق کے لیے تو اتنی بہترین نظر ہے یہ کہ یقین کریں, میری بات پہ بلیو کریں کہ وہ شخص اگر ہر جمعرات کو ایوری تھرسڈے علی اصغر کے نام کی کوئی نظر کرے رزق کے لیے, تو 1 ہفتے تک اس کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. وہ ایسا نہیں رہے گا, یقین کریں میری بات, ایسا نہیں رہے گا. رباب کے اس بچے کی نظر ضرور کرنا علی اصغر, اس لیے کہ یہ وہ غریب اور مظلوم شہزادہ ہے, سب سے زیادہ کمسن ہے اور پیاس کی شدت سب سے زیادہ اٹھائی. حسین کے بعد یہ علی اصغر ہی تھے جس نے پیاس کی سب سے زیادہ شدت اٹھائی, اس لیے کہ ہر شہید جب شہید ہو رہا تھا پیاس ختم ہوتی جا رہی تھی, لیکن علی اصغر 6 مہینے کے, لیکن یہ حالت ہے صبر کی, اور خواہش کتنی ہے شہادت ہونے کی کہ حل من ناصر ینصرنا پہ اپنے آپ کو لبیک یا حسین بول کے آگے بڑھ گئے. اور یہ شہزادی کی شہادت ایسی شہادت ہے, آپ کو پتہ ہے آج کلکتے میں, ہندوستان کا جو شہر کلکتہ ہے, ہر شہر میں عزاداری ہوتی, وہاں پہ بڑی عزاداری ہوتی کلکتے میں. وہاں پہ محرم کا جلوس ہر شہر میں نکلتا, پوری دنیا میں نکلتا, اور جب جلوس نکلتا تو شہروں میں زلجنا بھی نکلتے. کلکتے میں جب عاشورے کے دن جلوس زلجنا نکلتا نا, تو انڈیا میں جب کہیں سے بھی نکلو, پورے انڈیا کا ہے یہ کہ جب جلوس نکلتا تو ہندو بستیوں سے ضرور گزرتا, اس لیے ہر طرف وہ لوگ ہیں, بڑا احترام کرتے ہندو مظلوم امام کا, اتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو انڈینس ہیں وہ میری گواہی دیں گے, یو پی لے لیں, ویسٹ میں چلے جائیں, میں 11 سال سے بامبے میں ہوں ماشاءاللہ, آپ یقین کریں میری بات پہ. 25 سال کے بعد گلف سے پہلی مرتبہ محرم کرنے جب میں گیا تھا 11 سال پہلے بامبے میں, پہلے عرصے میں, 25 سال سے گلف میں تھے, مختلف ایریاز میں, دبئی میں تھے, سعودی میں, پھر کویت میں. 25 ایئرس کے بعد جب پہلی مرتبہ پہلے 10 دن بامبے میں کرا, 2001 شاید میرے خیال سے, یہ 1 شاید, تو آپ یقین کریں جب میں نے دیکھا تو میں تو رونے لگا کہ ہم ہندو بستی سے ہماری گاڑی جا رہی ہے, چھوٹا سا ایک ٹیبل ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا انہوں نے کور کیا, 2 پانی کے بڑے جار رکھے ہوئے ہیں, گلاس ہے, یا حسین لکھا ہوا ہے. ان سے پوچھو بابا یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں محرم میں بابا حسین پیاسا تھا. بولے بابا حسین, اپنی اپنی زبان ہے, مہاراشٹر کے مہاراشٹرنس ہندو بولے ہمارا بابا حسین پیاسا تھا, ان کے بچے پیاسے تھے. آپ پورے ہندوستان میں سبیلیں دیکھیں گے, ہندوؤں کی سبیلیں, کھڑا ہوا ہے پانی پلا رہا ہے. اسی طرح جب کلکتے میں عاشورے کا جلوس جاتا ہے تو زلجنا بھی رہتا ہے, ہندو بستی سے گزرتا ہے. بڑا مشہور یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ جب گزرتا ہے تو کئی ہندو عورتیں رہتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں برتن ہوتے ہیں اور برتنوں میں دودھ ہوتا ہے. زلجنا کے قریب جا کے اس کے پیروں پہ ڈالتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا یہ عمل کیوں کرتے تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا, اس کو دودھ نہیں ملا, پانی نہیں ملا, وہ ذبح ہو گئے. ہندو لوگ علی اصغر کے نام پہ اس طرح کرتے, ہر معصوم نے علی اصغر کو یاد کیا. زمانے کا امام بھی کہتا میرے اس حسین کے, میرے جد کے اس چھوٹے بچے کا ذکر ضرور کرو. منہال چوتھے امام کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا مولا راضی ہو مولا, مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے. امام کا سر جھکا ہوا ہے, سر کو اٹھا کے اتنا کہا منہال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال رونے لگا, کہنے لگا مولا جس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا اس کا نام نہیں لیا, جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اس کا نام نہیں لیا, جس نے چچا کے شانے کاٹے اس کا نام نہیں لیا,
مولا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو روتے ہوئے کہا کہ منہال ہرملا نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ منہال پلٹ کر مدینے سے کوفہ آئے، کوفے میں صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، دیکھا مختار ہے اور سامنے ہرملا زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ منہال نے کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو منہال نے پورا واقعہ بیان کیا۔ مختار نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ اب مختار نے ہرملا کو قریب بلا کے کہا ظالم یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس نے کہا امیر میں نہیں بتاتا۔ مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ ایک منزل ایسی آئی کہ ہرملا نے کہا اے امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ اس کے بعد ہرملا کہتا ہے امیر میں کربلا میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے۔ تو مختار نے روتے ہوئے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ تو کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے، میرا وہ تیر تھا جو مشق سکینہ پہ چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ دوسرا تیر وہ تھا جب حسین گھوڑے پہ آخری لمحات میں جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی پہ تیر مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ تیسرا تیر وہ تھا جب حسین بچے کو لے کر آئے، میں چلانا چاہتا تھا ہاتھ سے گر جاتا، عمر سعد کہنے لگا کہ اس سے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو میں نے کہا تھا عمر سعد جو میں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا، جب نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بی بی ہے جو پکار کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے۔ ہرملا کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ فاطمہ کے لال نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر شہید ہو گئے، ذبح ہو گیا شہزادہ۔ حسین علی اصغر کو لے کے واپس آئے، در خیمہ پہ پہنچے، ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ ماں نے اتنا پوچھا میرے والی میرا بچہ پانی پی چکا؟ حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو کہ تم صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میرے والی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صبر کروں گی۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں نے وہ منظر دیکھا، رباب کی چیخ نکل گئی، کہا علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے ذبح کیے جاتے؟ عزیزو اس کے بعد حسین نے دفن کر دیا، قیامتیں گزر گئیں، جھولا جل گیا۔ اس کے بعد جب 11 محرم کو یہ بیویاں جا رہی تھیں تو اونٹ کی بلندی پہ رباب نے حسین کے پامال لاشے کو دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا کہ میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں ہے، آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ شام سے جب واپس آئیں مدینے کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ جب دن میں دھوپ نکلتی رباب گھر کے صحن خانہ میں آتی، کربلا کا رخ کرتی اور رخ کر کے کہتی میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں تھا، میں کیسے سائے میں بیٹھوں، یہ بول کے روتی تھی۔ ایک دن مدینے میں بہت بارش ہوئی، بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو اندر آ جاؤ۔ امام نے جا کے کہا اماں اندر آؤ، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے، مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی خاموش ہوئی۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی۔ عزیزو رباب کے پہلو میں ایک گٹھری تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی، وہ گٹھری کھولی گئی، جیسے ہی کھولی گئی ساری بیویاں سر پیٹ کے رونے لگی۔
ہوگی، اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دی، ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی ارے اصغر تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا۔ پروردگار بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری بی بی کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، یہ آنسو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، ہمارے پرسے کو قبول فرما لے، ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار بی بی رباب کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، جو رزق کے پریشانیوں میں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، جو مخروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ شہزادے علی اصغر، شہزادی سکینہ کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے، بالخصوص پاکستان میں، دنیا بھر میں، اور سیریا میں، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کا چاہنے والا ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، وہ تمام علی کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، سیریا میں شہزادیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، ہمارے تمام مرجع جتنے گزرے اللہ، اور تمام مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد، اور اگر آج کسی کی پہلی رات ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان سب کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہر بیماری سے مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں اور جن جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، وہ لڑکی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اللہ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے امام کو سلامت رکھ، ہمارے امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں انشاءاللہ، اور جب بھی اپنے غریب اور مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ہمارے تمام مرجع عالم، تمام یعقوب کلینی سے آج تک، اور جتنے علماء اور جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین، یہاں کی جو انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، اور ہم آج اگر کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔